امر بیل ایپیسوڈ 1۔ عمر آ رہا ہے پرسوں، لنچ پر نانو نے اچانک اس سے کہا۔ وہ کھانا کھانا بھول گئی۔ پرسوں آ رہا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے چینی سے نانو سے پوچھا۔ تم اس وقت سو رہی تھی، وہ بھی تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر جب میں نے یہ بتایا کہ تم سو رہی ہو تو اس نے جگانے سے منع کر دیا۔ نانو نے تفصیل بتائی۔ علیزے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ چھٹیاں گزارنے آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو، فورن سروس چھوڑ رہا ہے، کہہ رہا تھا چند ہفتے تک پولیس سروس جوائن کر لے گا۔ علیزے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمر اور پولیس سروس؟ مجھے یقین نہیں آ رہا نانو، اتنی اچھی پوسٹ چھوڑ کر آخر وہ کرے گا کیا یہاں؟ انکل نے اس سے کچھ نہیں کہا؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر سے اس کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، لیکن دیر آر ناٹ ٹاکنگ ٹرمز ناؤ اے ڈے۔ اس میں کون سی نئی بات ہے، یہ تو پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے۔ علیزے کو واقعی کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر ابھی پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے دونوں میں۔ اب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ نانو بھی زیادہ فکر مند نہیں لگ رہی تھی۔ یہی رہے گا کیا؟ ہاں، کہہ رہا تھا پوسٹنگ ملنے تک یہی رہے گا۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تمہارے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دے، وہ لے آئے گا۔ اپنے لیے تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن تمہارے لیے کچھ پرفیومز لانے کے لیے کہا تھا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ علیزے کے ذہن میں بے اختیار ایک یاد لہرائی۔ کہہ رہا تھا یہ تو کوئی منگوانے والی چیز نہیں ہے، جانتا ہوں علیزے کے سامنے جاؤں گا تو پرفیوم کے بغیر کیسے جاؤں گا؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ اچھی کتابیں لے آئے تمہارے لیے، خاص طور پر پینٹنگ کے بارے میں کوئی نئی کتاب۔ نانو اسے بتاتی گئی تھی۔ آپ نے ایسے ہی تکلیف دی نانو۔ ارے نہیں، وہ خود اصرار کر رہا تھا۔ خیر، تم ذرا اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دینا اور انیکسی بھی ذرا صاف کروا دینا۔ اس کا سارا سامان بھی آ رہا ہے۔ ابھی فی الحال تو یہیں رکھوائے گا، پھر جب پوسٹنگ ملے گی تو لے جائے گا۔ نانو نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ لنچ کرنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بہت دیر تک وہیں بیٹھے بہت کچھ سوچتی رہی تھی۔ ذہن میں بہت کچھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو عمر جہانگیر، آخر تم واپس آ ہی رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ پھر کچھ ذہن میں آنے پر وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف آ گئی جہاں وہ ہمیشہ ٹھہرتا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے بہت خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ وہ اکثر اس کمرے میں آ کر کچھ وقت گزارا کرتی تھی اور ہمیشہ ہی یہاں آ کر اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ یہیں کہیں موجود تھا۔ اس کی راکنگ چیئر اسی ساکت حالت میں بھی اسی طرح جھولتی ہوئی نظر آتی تھی جس طرح وہ اسے جھلایا کرتا تھا۔ ہر چیز پر جیسے اس کا لمس تھا، ہر طرف اس کی جیسے آواز گونجتی تھی، وہی دھیما، گہرا اور ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی پرسکون دل کے کہیں اندر تک اتر جانے والی آواز، اور پھر وہیں کھلکھلاتے ہوئے بے اختیار کہہ کے۔ اس کمرے میں آ کر سب کچھ جیسے زندہ ہو جاتا تھا، الوژن عکس بن جاتا تھا اور عکس حقیقت بن کر اس سے ارد گرد پھرنے لگتا تھا۔ کمرے میں وہی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی۔ عمر کے استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طرح اپنی جگہ پر تھیں جیسے انہیں کل ہی رکھا گیا ہو۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار وہ کب آیا تھا۔ اسے اپنے ذہن پر زور نہیں دینا پڑا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس سال، کس تاریخ، کس دن اور کس وقت آیا تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی بھولنا نہیں چاہتے، اور وہ کب گیا تھا اسے یہ بھی یاد تھا۔ بعض باتیں آپ کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتے۔ علیزے کے لیے تب سے آج تک وہ یہیں تھا، اسی کمرے میں، کم سے کم اس کے لیے۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ اچھا کیا تم ابھی یہ کمرہ دیکھنے آ گئی، میں نے سوچا میں بھی ایک نظر ڈال ہی لوں۔ نانو اندر آ گئی تھی۔ چند لمحے تنقیدی نظروں سے وہ کمرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر جیسے مطمئن بھی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہے، لیکن پھر بھی تم ذرا ہر چیز کو اچھی طرح چیک کر لینا۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف ہو۔ نانو مڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہاں پڑا ہوا ایک پرفیوم اس نے ہاتھ میں لے لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے پرفیوم کا ڈھکن اتار کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بے اختیار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بار پھر ایک امیج اس کے ذہن میں لہرایا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کو دیکھا۔ وہاں یکدم کوئی اور نظر آنے لگا تھا، وہیں اسی جگہ چند سال پہلے
وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی، اسے اپنی گردن اور بالوں پر پھوار پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر نانو کو باہر آتے دیکھا۔ شاید وہ کار کا ہارن سن کر باہر آئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو پھیلا دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر لپٹ گئی۔ اس بار میں نے تمہیں بہت مس کیا، انہوں نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو بہت مس کیا نانو، ان کے ساتھ اندر لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کیسا رہا تمہارا قیام؟ انجوائے کیا؟ ہاں بہت انجوائے کیا۔ سمینا کیسی ہے؟ پاکستان کب آ رہی ہے؟ ممی ٹھیک ہے، ابھی پاکستان آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، شاید اگلے سال آئیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں اسے وہاں گئے، ابھی بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کو، اس نے نانو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ لوگ آسٹریلیا سے امریکہ شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں، انکل کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اسی سال، امریکہ کی کسی کمپنی کی آفر پر غور کر رہے ہیں۔ ممی کہہ رہی تھی کہ اگلے سال اگر امریکہ سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانے سے پہلے پاکستان کا ایک چکر لگا کر جائیں گی۔ اس نے جیسے نانو کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ نانو نے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ بہت اچھے ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، میں تصویریں لے کر آئی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جھک کر اپنے جوگرز کھولنے شروع کر دیے تھے۔ نانو خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم پہلے سے کمزور ہو گئی ہو۔ ہاں شاید، میں کچھ دن بیمار رہی تھی، وہاں پانی سوٹ نہیں کر رہا تھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نانو کو بتایا تھا۔ بیمار ہو گئی تھی؟ مگر تم نے مجھے تو نہیں بتایا، سمینا نے بھی فون پر ذکر نہیں کیا۔ نانو اٹھ کر تشویش بھرے انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا، آپ خواہ پریشان ہو جاتی، ویسے بھی زیادہ سیریس بات نہیں تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ پھر بھی تمہیں بتانا تو چاہیے تھا اس طرح۔ نانو پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ خود دیکھ لیں، کیا اب میں بیمار لگ رہی ہوں؟ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹی کہاں ہے؟ اس ایک دم جیسے یاد آیا تھا، سیڑھیوں کے نیچے سو رہی تھی۔ میں نے تم سے چائے کا بھی نہیں پوچھا، میں ذرا تمہارے کھانے کے لیے کچھ کہہ کر آتی ہوں۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ 1 ماہ بعد واپس آ کر اسے بہت سکون، بہت اطمینان کا احساس ہو رہا تھا، یوں جیسے وہ گھر واپس آ گئی ہو، ہر چیز اسی طرح تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی، مالک گھاس کاٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے مقصد اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے کوریڈور کی طرف آ گئی تھی۔ کوریڈور کراس کرنے کے بعد اسے سیڑھیاں نظر آئی۔ بے اختیار ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوتی گئی۔ کرسٹی! اس نے بلند آواز میں پکارا۔ میاؤں کی آواز کے ساتھ ایک بلی سیڑھیوں کے نیچے نمودار ہوئی اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ بلی سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ چند منٹوں تک وہ اس کا سر اور جسم سہلاتی رہی، پھر اس نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہرے کے پاس کیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت 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 مس کیا، اس نے سفید بلی سے یوں کہا تھا کہ جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہی ہو۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ جیسے اس کی بات کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم نے بھی مجھے بہت مس کیا ہوگا۔ وہ بلی کو اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفے پہ بیٹھنے کے بعد اس نے بلی کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت نرمی اور محبت سے اس کا جسم سہلانے لگی۔ تو پہنچ گئی ہے تمہارے پاس؟ نانو اس وقت کچن سے آئی تھی۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ نہیں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، میں خود ہی لے کر آئی ہوں۔ نانا کہاں ہے نانو؟ اسے بات کرتے کرتے اچانک یاد آیا تھا۔ وہ گھر پر ہی تھے، تمہارا انتظار کر رہے تھے، پھر اچانک جم خانے سے فون آ گیا، کوئی کام تھا وہاں، مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 3-4 گھنٹوں تک آ جائیں گے۔ اب دیکھو کہ ان کے 3-4 گھنٹے 3-4 ہی رہتے ہیں یا… نانا نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم علیزے بی بی، کیسی ہیں آپ؟ اسی وقت خان سامہ چائے کی ٹرے لے کر آیا اور اس نے آتے ہی علیزے کو مخاطب کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مرید بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً ان کا حال پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بی بی، اس بار تو آپ نے بہت دیر لگا دی واپس آتے آتے، مرید بابا نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کچھ زیادہ دن ہی لگ گئے،
مگر واپس تو آ گئی فرید بابا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خانسامہ چائے رکھ کر واپس کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ نانو نے اس کے لیے چائے بنانی شروع کی۔ ارے ہاں، میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں، عمر آیا ہوا ہے۔ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے نانو نے اچانک پرجوش آواز میں بتایا تھا۔ عمر وہ کب آیا؟ وہ نانو کی بات پر حیران ہو گئی۔ پچھلے ہفتے کا آیا ہوا ہے۔ اکیلا آیا ہے؟ ہاں، اکیلا ہی آیا ہے۔ سی ایس ایس کے پیپرز دینے آیا ہے۔ ابھی یہیں رہے گا 1-2 ماہ۔ سی ایس ایس؟ مگر وہ تو جاب کر رہا تھا لندن میں، پھر یہ؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ جاب چھوڑ دیا اس نے، کہہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر پا رہا تھا، وہاں بہت تکلیف دہ روٹین ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے جہانگیر نے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ شروع سے ہی دباؤ ڈال رہا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ جب یہاں آیا تھا تو عمر کے بارے میں کافی فکر مند تھا۔ وہ کسی بھی کام میں مستقل مزاج نہیں ہے۔ ہر سال 6 ماہ بعد اس کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے آگے نکلنے کے لیے ٹک کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تب بھی وہ عمر کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ فوراً سروس میں آ جائے۔ ابھی اچھی بلی پوسٹ پر ہے جہانگیر، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا بھی فوراً سروس میں آ جائے تو اسے بھی اسٹیبلش کر دے گا۔ نانو نے چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے ایک ہاتھ سے کرسٹی کے سر کو سہلاتے ہوئے ان کی بات سنتی رہی۔ اس وقت کہاں ہے؟ ان کی بات ختم کرنے پر اس نے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے ابھی، سونے کی روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انگلینڈ اور یہاں کے وقت میں بہت فرق ہے، اور اسے یہاں آ کر سونے کے اوقات میں کافی تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ اوپر سے آج کل گرمی بھی بہت ہے۔ کل باہر گیا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں لانے کے لیے، اور واپس آیا تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں تو پہلے ڈر گئی کہ کہیں سن اسٹروک ہی نہ ہو گیا ہو، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس ابھی ذرا باہر نکلنے میں احتیاط کرے۔ شام کو کہیں جا کر اسے کچھ ہوش آیا، لیکن بہت زندہ دل ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا میں پورا انگریز ہوتا تو یقیناً فوت ہو جاتا، تھوڑا بچ گیا ہوں تو یہاں کا ہونے کی وجہ سے۔ لگتا ہے گرمی نے پہچان لیا ہے مجھے، لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ابھی باہر جانے سے پرہیز ہی کرے۔ ضروری نہیں کہ اگر ایک بار سن اسٹروک سے بچ گیا تو دوسری بار بھی بچ جائے گا۔ علیزہ قدرے عدم دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ مسلسل عمر کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ پتہ ہے تمہاری تصویریں دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا علیزہ پھپھو کی کاربن کاپی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم کون سا سمینا کو اتنا دیکھتے رہے ہو یا علیزے کو اچھی طرح دیکھ چکے ہو؟ اس کے لیے کسی کو ایک بار دیکھنا ہی کافی ہے۔ اصل میں 2 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا گیا ہوا تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ سیر وغیرہ کے لیے۔ وہاں سمینا کے پاس بھی کیا تھا، بہت تعریف کر رہا تھا اس کی۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا تم بھی اپنی ماما کی طرح بتونی ہو؟ میں نے کہا جب ملو گے تو خود ہی دیکھ لینا کہ بتونی ہے یا نہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اٹھنے ہی والا ہوگا، مل لینا اس سے۔ اسے بھی پتا ہے کہ آج تم آ رہی ہو۔ اسے ابھی بھی نانو کی باتوں میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ممی نے آپ کے لیے کچھ گفٹس بھجوائے ہیں، ابھی نکال دوں یا پھر کل؟ اس نے ان کی باتوں کے جواب میں کہا تھا۔ ابھی سامان مت کھولو، تم تھکی ہوئی ہوگی، آرام کرو، کل میں خود تمہارے ساتھ سامان کھلواؤں گی، پھر دیکھ لوں گی، نانو نے اس سے کہا تھا۔ چائے پینے کے بعد نانو نے آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عمر جہانگیر اس کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال کے بعد اکثر چھٹیوں میں اپنے باپ اور فیملی کے ساتھ پاکستان آیا کرتا تھا، اور وہ وہیں ٹھہرا کرتا تھا، اور ایسا پچھلے بہت سے سالوں سے ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ تقریباً 6 سال کے بعد آیا تھا، اور پہلی بار اس طرح اکیلا آیا تھا۔ علیزے اور اس کے درمیان رسمی سی ہیلو ہائی تھی۔ اسے ہمیشہ ہی وہ بہت ریزرو لگا تھا۔ بچپن میں بھی وہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے دوسرے بچوں سے گھل مل جائے۔ خود علیزے بھی اسی طرح تھی، اس لیے دونوں کے درمیان کبھی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا۔ اور جاری۔ رک جائے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟
نظر آ رہا ہے، آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔